گرامی قدر حاضرین و سامعین، اللہ جل جلالہ نے اس دنیا میں انسان کو ایک امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور امتحان اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے کہ آدمی کو اختیار دے دیا جائے اور اختیار کے ساتھ ساتھ اسے چیزوں کے فائدے بھی بتا دیے جائیں اور چیزوں کے نقصانات بھی بتا دیے جائیں۔ تو اپنے اختیار سے جب وہ فائدے کی چیزوں کو پسند کرے اور عمل میں لائے تو اللہ جل جلالہ کے یہاں وہ کامیاب تصور کیا جائے، اور اگر اپنے اختیار سے جن چیزوں سے اللہ پاک نے منع کیا ان سے نہیں رکا، باز نہیں آیا، تو اللہ کے ہاں عذاب کا مستحق قرار پائے گا۔ اسی چیز کا نام ہے امتحان۔ اللہ جل جلالہ چونکہ مہربان ہے، اللہ پاک کریم ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ غفور ہے، تو اللہ پاک یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے جو مجھ سے گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے دور ہو گئے ہیں، وہ میرے بندے میرے قریب ہو جائیں اور مجھ سے ان کا ربط جڑ جائے اور مجھ سے ان بندوں کا تعلق جڑ جائے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا، سمجھ لیجئے کہ اس پورے کے پورے مبارک مہینے میں ہم سب کے سب مسلمان زیر علاج ہیں، ہم سب کے سب مسلمان زیر تربیت ہیں، ہم سب کے سب مسلمان زیر علاج اور زیر تربیت ہیں۔ ایک بیماری ہے جس بیماری کی تشخیص اللہ نے فرمائی ہے، پھر اس بیماری کو دور کرنے کا نسخہ بھی اللہ نے بتایا ہے، اور پھر اس بیماری کے دوران کیا کیا کرنا ہے، کیا کیا نہیں کرنا، پرہیز کیا ہے، وہ بھی اللہ نے بتا دی۔ بیماری کیا ہے؟ بیماری انسان کی یہ ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، بیماری اس انسان کی یہ ہے کہ یہ دنیا کی لذتوں کو چاہتا ہے۔ چونکہ اس کے مزاج میں جلد بازی ہے تو اس لیے یہ دنیا کی لذتوں کو بڑا چاہتا ہے، دنیا کی لذتوں کا بڑا خوگر ہے۔ کچھ لذتیں ایسی ہیں کہ جن کو پورا کرنے کے لیے جائز راستے موجود ہوتے ہیں، کچھ لذتیں ایسی ہیں کہ جن کو پورا کرنے کے لیے جائز راستہ نہیں ہے، حرام کی طرف جانا پڑے گا۔ ایمان روکتا ہے کہ مجھے وہاں نہیں جانا، اندر سے لذت کا تقاضا اٹھنا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، اندر سے چاہت پیدا ہوتی ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے۔ ایمان یہ بتاتا ہے کہ نہیں کرنا، اس کو چھوڑ دینا۔ کھانے کی بہت ساری چیزیں دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، اللہ پاک نے دنیا میں حلال بھی بنایا، اللہ نے حرام بھی بنایا۔ امتحان ہے اس انسان کا، اپنے اختیار سے یہ حلال کو اختیار کرے اور اپنے اختیار اور قدرت سے یہ حرام سے بچے تو یہ اللہ کے ہاں اجر پائے گا۔ میں نے عرض کیا کہ بیماری سب کی ایک ہی بیماری ہے، اور ہر سال میں ایک مرتبہ اس بیماری کو درست کرنے کے لیے، اس بیماری کی اصلاح کرنے کے لیے اللہ پاک رمضان المبارک کا مہینہ عطا کرتا ہے۔ پھر سن لیجئے بیماری کیا ہے؟ بیماری دنیا کو ترجیح دینا، لذتوں کو پورا کرنے کا خوگر بن جانا، جو جی میں آیا وہ کر لینا، چاہے جائز ہو ناجائز ہو، صحیح ہو غلط ہو، اس کو دیکھے بغیر ہر اندر سے اٹھنے والی چاہت کو پورا کرنا، یہ انسان کی بیماری ہے۔ اس کو آپ اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ آدمی کا دل بیمار ہو گیا، اب دنیا کی طرف تو بہت راغب ہے، آخرت کی رغبت اس میں نہیں رہی، مسجد میں آنے کو اسے جی نہیں چاہتا، تلاوت کرنے کا جی اسے نہیں چاہتا، نیک مجلس میں بیٹھنے کا جی اسے نہیں چاہتا، کوئی ظلم اور زیادتی دیکھ لے تو اس کا اندر مزاج نرم نہیں ہوتا،
ترس اور رحم نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اندر بیماری آ گئی ہے۔ اب اللہ جل جلالہ قادر مطلق ہے، وہ جانتا ہے کہ 1 مہینہ یہ انسان قابل علاج رہے گا تو پھر 11 مہینے یہ صحیح زندگی گزارے گا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا۔ اور یہ جو آیات بینات روزے سے متعلق سورۃ البقرہ میں آئی ہے، یہ کل 6 آیات ہیں۔ ان 6 آیات میں اللہ جل جلالہ نے روزے کے 3 بڑے مقاصد ذکر فرمائے، بہت بڑے مقاصد ذکر فرمائے کہ روزے کے یہ 3 بڑے مقاصد ہیں۔ پھر ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے 2 کام، ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے 2 کام اللہ نے مزید عطا فرمائے کہ ان 2 کاموں پر بھی تم محنت کرو تو یہ مقاصد تمہیں اعلیٰ طریقے سے حاصل ہو جائیں گے۔ کوئی آپ کو دوا دیتا ہے، 3 دوائیں دے دیتا ہے، بھائی یہ 3 دوائیں آپ استعمال کر لیں، آپ کو فائدہ ہوگا، مزید ساتھ 2 چیزیں اور بھی دیتا ہے، یہ قوت پیدا کریں گی، یہ تقویت پیدا کریں گی۔ تو اب آئیے ہم سنتے ہیں کہ روزے کے مقاصد کیا ہیں۔ نمبر 1، روزے کا مقصد بتایا، اس لیے تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا، اس لیے فرض کیا گیا، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آ گئی تھی، کھانے کی کمی نہیں، پینے کی کمی نہیں، پھلوں کی کمی نہیں، فروٹوں کی کمی نہیں، چیزوں کی کمی نہیں۔ روزہ ہم نے اس لیے تمہارے ذمہ لازم کیا تاکہ تمہارے اندر گناہ سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جائے۔ یہ پہلا مقصد ہے، عظیم ترین مقصد ہے، تاکہ تمہارے اندر گناہوں سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جائے۔ لعلکم تتقون، یہ جو تم گناہوں کے عادی ہو گئے ہو، گناہوں کے مزاج بن گئے ہیں تمہارے، تاکہ یہ مزاج گناہوں سے نکل کر نیکی کی طرف آ جائیں، تاکہ تمہاری زندگی میں پرہیزگاری پیدا ہو جائے، گناہوں سے بچنے کا، گناہوں سے پیچھے رہنے کا جذبہ تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ یہ پہلا مقصد ذکر فرمایا۔ اب میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ مقصد کس طرح سے ہمیں حاصل کرنا ہے، اس کے لیے سب سے پہلا کام تو آج میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں، عرض کرتا ہوں تاکہ بات سمجھنا آسان ہو جائے۔ جیسا ایک آدمی لیبارٹری میں جا کر اپنی جناب تشخیص کرواتا ہے، ڈاکٹر لکھ کے دیتا ہے کہ جناب کیا بیماری ہے، اور لیبارٹری میں جا کے اپنے ٹیسٹ کرواتا ہے، تشخیص بھی ہو گئی۔ یہاں مشخص تشخیص کرنے والا اللہ پاک ہے۔ ڈاکٹر کی تشخیص، حکیم کی تشخیص، لیبارٹری کی تشخیص، وہ جو بیماری طے ہوئی ہے اس میں غلطی لگ سکتی ہے، اللہ کے علم میں کوئی غلطی نہیں، کوئی غلطی نہیں۔ یہ تو طے ہے کہ اللہ نے کہہ دیا کہ تمہارے اندر بیماری پیدا ہو گئی ہے، لیکن اس بیماری کو آپ دور کریں رمضان میں۔ کیسے؟ صبح سے لے کر شام تک آپ نے اپنے آپ کو پابند رکھنا۔ کس سے؟ سحری کھانے کے بعد اعتدال کے ساتھ سحری کھا کر سارا دن آپ نے کھانے سے، پینے سے، جنسی خواہشات سے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا، اور پھر ساتھ ساتھ ایک کام اور کرنا۔ آپ کا روزہ جو ہے وہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ نہیں ہے، زبان سے بےہودہ بات نکالنے سے بھی روکنا ہے، اور آنکھ سے بےہودہ چیز دیکھنے کا بھی روزہ ہے، اور کان سے بےہودہ بات سننے کا بھی روزہ ہے۔ میرے عزیزو، اگر کوئی آدمی غیبت کر رہا ہے، اٹھ جاؤ، اٹھ جاؤ، آپ کا روزہ وہاں خراب ہو جائے گا، آپ کا روزہ وہاں پھٹ جائے گا۔ حدیث میں ہے روزہ جنہ، ڈہال ہے، جب تک بندہ اس کو نہ پھاڑ دے۔ یہ کس سے پھٹ جاتا ہے؟ ڈہال کا معنی بچاؤ کا ذریعہ ہے، یہ جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، یہ نافرمانیوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، ڈہال ہے۔ ما لم یخرقھا، جب تک بندہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ کس سے پھٹتا ہے؟ غیبت سے پھٹ جاتا ہے، جھوٹ سے پھٹ
جاتا ہے، بد نظری سے پھٹ جاتا ہے، گانا سننے سے پھٹ جاتا ہے، زبان پر فحش کلامی بےہودہ بات لانے سے پھٹ جاتا ہے، جھوٹ کے بولنے سے پھٹ جاتا ہے۔ ایسے شخص کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے، جو روزہ رکھ کر زبان کو نہ بچا سکے، جو روزہ رکھ کر کان کو گناہ سے نہ بچا سکے، جو روزہ رکھ کر آنکھ کو گناہ سے نہ بچا سکے، جو روزہ رکھ کر حرام مال کمانے سے اپنے آپ کو نہ بچا سکے، جو روزہ رکھ کر حرام مال سے افطار کرنے سے اپنے آپ کو نہ بچا سکے، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اللہ جل جلالہ کو ایسے روزے دار کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ صبح کسی جانور کو باندھ دیا گیا اور اس کے سامنے کھانا پینا چارہ نہیں ڈالا آپ نے، اور شام کو آپ نے اسے چارہ دے دیا۔ بس ایسے شخص کے روزے کی مثال ایسی ہی ہے کہ روزے کا جو مقصد تھا گناہوں سے بچنا، نافرمانیوں سے بچنا، آنکھوں کو بچا کر رکھنا، کانوں کو بچا کر رکھنا، زبان کو بچا کر رکھنا، ان تمام کے تمام اعضاء کو اس نے گناہوں سے نہیں بچایا، اسے روزے کا مقصد حل نہیں ہوا، اس کو اس روزے پر کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب کیا ہے؟ فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ تو میرے لیے ہے، نماز کا ثواب فرشتے دے رہے ہیں، زکوٰۃ کا ثواب فرشتے حساب کر کے دے رہے، حج کا ثواب فرشتے حساب کر کے دیں گے قیامت کے دن، صدقے کا ثواب فرشتے جناب قیامت میں حساب کر کے دیں گے، اور جب باری آئے گی روزے کی، اللہ سے ملائکہ پوچھیں اے اللہ کیا ثواب دینا ہے، ان کو کتنا دینا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے تھا، میرے لیے تھا، میں خود اس کا بدلہ دوں گا، تمہیں نہیں معلوم اس کا بدلہ کیا ہے، میں خود اس کا بدلہ دوں گا، میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ کوئی بڑا بادشاہ ہے، باقی سارے کام اپنے ملازموں سے کرائے، ایک اتنے بلند مقام والا شخص آیا کہ کہا کہ نہیں، اس کو جو دینا ہے تحفہ ہدیہ میں خود اسے پیش کروں گا۔ اسی طرح سے اللہ پاک روزے دار کو خود اجر پیش کرے گا، خود نوازے گا، تو کتنی عزت کی بات ہے۔ لیکن کسی روزے دار نے، کسی میرے بھائی نے، کسی میرے عزیز نے اگر روزہ رکھ کر اپنے آپ کو گناہوں سے نہ بچایا تو اس نے روزے کو ضائع کر دیا، روزے کو پھاڑ دیا، جس کے نتیجے میں وہ اللہ کے ہاں اجر کا مستحق نہیں بنے گا۔ اس کو سوائے بھوک کے، اس کو سوائے پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، اس کو ایک ذرہ ثواب نہیں حاصل ہوا۔ میرے پیارو، بڑی آسانی سے ہم کہہ دیتے ہیں ارے اللہ قبول کرنے والا ہے، ارے اللہ قبول کرے گا۔ نہیں نہیں میرے عزیز، قبول تو اللہ ہی کرے گا، لیکن اللہ کے ہاں قبولیت کے کچھ شرائط ہیں، اللہ کے ہاں قبولیت کا کوئی ضابطہ ہے۔ تو آپ یہ کہو گے اللہ نیتوں کو جانتا ہے، میرے عزیز میرے دوست، آپ کی نیت پر مجھے شک نہیں ہے، آپ 100% اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے صبح بیدار ہوتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے سارے اعمال کرتے ہیں، مجھے اس نیت پر بھی کوئی تردد نہیں ہے، آپ کی نیت بھی درست ہے، آپ نے روزہ بھی رکھا ہے، لیکن یہ جو باتیں میں آپ کو بتا رہا یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہیں، یہ باتیں بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب سے ہیں کہ اگر روزہ رکھ کر اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچایا، مَن لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، جو آدمی روزہ رکھ کر بےہودہ بات سے نہ بچے، گناہ کے کام سے نہ بچے، اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے، اللہ کو کوئی ضرورت اس کے روزے کی نہیں ہے، یہ بھوکا رہے، یہ پیاسا رہے، یہ سارا دن بھوکا رہا، پیاس سے حلق اس کا خشک ہو گیا، لیکن گناہ ساتھ کرتا رہا، اللہ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ایسے روزے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو اپنا احتساب کرنا ہوگا، ہمیں اپنا احتساب کرنا ہوگا، اپنا حساب کرنا ہوگا۔
ابھی تو ہم آغاز میں ہیں، ابھی تو ہم آغاز میں ہیں، ابھی تو ہم دوسرے روزے میں چل رہے ہیں۔ ایک دن آئے گا کہ 28واں ہوگا، ایک دن آئے گا تو ہم کہیں گے ایک رہ گیا ہے یا 2 رہ گئے۔ میرے عزیزو، یہ دن بڑے جلدی گزرنے والے۔ یہ مت کہو کہ کل سے، مت کہو کہ پرسوں سے، مت کہو کہ فلاں دن سے۔ آپ کو بارہا دعائیں بتا چکا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کا چاند آنے سے تیاری شروع نہیں کرتے تھے، آپ کی تیاری رجب کے مہینے سے شروع ہوتی تھی۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ آپ نے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ اس رجب کے مہینے کو ہمارے لیے مبارک فرما، اور اس شعبان کے مہینے کو ہمارے لیے مبارک فرما، اور رمضان تک ہمیں زندگی عطا فرما۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تیاری تو 2 ماہ پہلے سے چلتی تھی۔ تو اس لیے ایک تو آج ہم نے احتساب یہ کرنا ہے کہ میری زندگی میں کیا کیا گناہ ہیں۔ چاہتے ہو اللہ راضی ہو جائے، چاہتے ہو ہمارے گناہ بخشے جائیں، چاہتے ہو کہ جنت کے فیصلے ہو جائیں، پہلا عشرہ رحمت کا رحمت برسے، دوسرا عشرہ مغفرت کا مغفرت مل جائے، تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا خلاصی ہو جائے، سارے یہ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے بھائی؟ سب چاہتے ہو، سب چاہتے ہو، اسی نیت سے آ کے بیٹھتے ہو۔ تو پھر یہ کرو کہ آج سے اپنے موٹے موٹے گناہوں کو اپنے پاس لکھو کہ کیا کیا میرے گناہ ہیں، میری بڑی بڑی خرابیاں کیا ہیں۔ جیسے میں ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں اور میں 4 6 8 10 بیماریاں ہیں، وہ ساریاں میں نے ڈاکٹر کو بتانی ہیں، میں اپنے سارے گناہوں کو سامنے آج لکھتا ہوں۔ ہاں جی، بد نظری کی عادت بھی مجھے ہے، ہاں جی جھوٹ بولنے کی عادت بھی ہے، غیبت کرنے کی عادت بھی ہے، کان بھی غلط استعمال ہو جاتے ہیں، حرام مال میں بھی کبھی کبھی ہاتھ ڈال دیتا ہوں، خواہشات کا پیروکار ہوں۔ یہ ساری چیزیں اپنے پاس طے کریں، پھر روزانہ دیکھتے رہو روزے سے کیا فرق پڑ رہا ہے، کیا وہ غیبت میں کمی ہوئی کہ نہیں ہوئی، کیا موسیقی کے سننے میں کمی ہوئی کہ نہیں ہوئی، کیا زبان سے بیہودہ بات کے نکلنے میں کمی واقع ہوئی کہ نہیں۔ اگر آپ ان گناہوں میں آپ کی زندگی میں کمی آ رہی ہے تو الحمدللہ جو نسخہ اللہ نے تجویز فرمایا تھا اس نسخے سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے۔ لیکن اگر آج 2 دن گزرے، 28 بھی اسی طرح سے گزر جائیں، اور رمضان سے پہلے کی زندگی اور بعد کی زندگی میں ایک ذرہ برابر فرق نہ آیا تو سمجھ لیجیے گا پھر میرے اور آپ کے روزے اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوئے، پھر قبول نہیں ہوئے۔ احتساب اپنا خود کرنا ہوگا۔ تو ایک مقصد تو یہ بتایا تاکہ تمہاری زندگیوں میں تقوی پیدا ہو جائے، گناہوں سے بچنے کی طاقت اور صلاحیت پیدا ہو جائے، ایمانی روحانی قوت تمہاری اوپر آ جائے۔ ایک آدمی دروازے سے باہر کھڑا ہے، 2 کشش اس کے سامنے ہیں، 2 کشش مسجد کے باہر کھڑا ہے، ایک کشش مسجد کی طرف، اذان ہو گئی، اندر سے ایمان تقاضا کرتا ہے ادھر جانا چاہیے، دوسرا کوئی دوست آ گیا، کسی بڑی محفل میں جانا ہے، کھانے پینے کی ہے، یا اور دنیا کی کوئی اقتدار اور دنیا کا کوئی فائدہ نصیب ہو رہا ہے، اب اس کے لیے امتحان ہے، آزمائش ہے، مسجد کی طرف بڑھتا ہے یا دنیا کی طرف جاتا ہے۔ یہ روزہ اسی لیے دیا گیا ہے روحانی طاقت غالب آ جائے، اوپر آ جائے۔ جب تمہارے سامنے ایک طرف دین ہو ایک طرف دنیا ہو تو تم دنیا کو پیچھے کر دو، دین کو ترجیح دے دو۔ یہ روزے کا مقصد ہے تاکہ تمہاری روحانی طاقت اوپر آ جائے۔ دوسرا مقصد روزے کا سمجھایا، یہ اللہ نے روزہ اس لیے عطا فرمایا ہے لعلکم تشکرون، تاکہ تمہارے مزاجوں میں شکر گزاری پیدا ہو جائے۔ شکر کیا ہے؟ شکر کیا ہے میرے عزیز دوست؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جہان میں ہر انسان کو بے پناہ نعمتیں دے رکھی ہیں، کچھ نعمتیں ظاہری، کچھ نعمتیں باطنی، کچھ نعمتیں وہ جو پورا سال انسان سوچتا بھی نہیں ہے، وہاں تک خیال بھی نہیں جاتا۔ یہ نعمتیں اللہ نے انسان کو دے رکھی ہیں۔ نعمت ایمان بڑی نعمت ہے، نعمت ہدایت بڑی نعمت ہے، اسلام بڑی نعمت ہے، اس کے بعد دنیا کی چیزوں کا ملنا بڑی نعمت ہے، اولاد کا ملنا بڑی نعمت ہے، مال کا حاصل ہونا بڑی نعمت ہے، دنیا میں عزت کا مل جانا بڑی نعمت ہے، گھر کا نصیب ہو جانا بڑی نعمت ہے، سب سے لے کر
پیر تک جسم میں غور کرو، آنکھیں درست، ہاتھ درست، پیر درست، جسم کے اعضاء ٹھیک، یہ اللہ کی کروڑوں نعمتیں ہیں، کروڑوں نعمتیں ہیں جن نعمتوں کو ہم نہیں شمار کر سکتے۔ آپ کو اگر کوئی دیتا ہے، آپ کو اگر کوئی نوازتا ہے، ایک دن اس نے لا کے آپ کو گفٹ دیا، دوسرے دن گفٹ دیا، تیسرے دن گفٹ دیا، چوتھے دن گفٹ دیا، روزانہ ہی روزانہ نوازتا ہے، مجھے بتائیے گا آپ اس کے کتنے نیاز مند ہو جائیں گے، آپ اس کی کتنی عزت کریں گے، آپ کتنا اس کے سامنے جھکیں گے، آپ کتنی اس کی خوشامد کریں گے۔ ارے اللہ آپ کو عزت دے، ارے اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ پھر مجھے بتائیے آپ ہر جگہ اس کا تذکرہ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، کسی نے اس کے خلاف بولا تو آپ لڑنے کو تیار ہو جائیں گے، خبردار وہ بہت اچھا آدمی ہے، بہت نیک آدمی ہے، کیوں؟ اس نے آپ کو نوازا ہے، آپ کو دیا ہے۔ تو میرے عزیز، جب انسان نے آپ کو نوازا تو وہ انسان آپ سمجھتے ہیں کہ شکر کے لیے قابل ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے، تو جس اللہ نے نوازا کیا اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ضروری نہیں ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ بن مانگے کتنی چیزیں اس نے دے دی، بن مانگے چیزیں عطا کر دی، مانگا نہیں، سوال نہیں کیا، بن مانگے کروڑوں نعمتیں اس نے دے دی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم نعمتیں شمار کرنے لگ جاؤ تو تم نہیں شمار کر سکتے ہو۔ اور پھر یاد رکھیے گا نعمت کا شکر کیسے ہوگا؟ نمبر ایک آدمی دل سے یہ کہے یہ جو نعمت اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے میں اس نعمت کا مستحق نہیں تھا، یہ اللہ نے میرے اوپر احسان فرمایا ہے، یہ اللہ نے میرے اوپر فضل فرمایا ہے، اللہ نے اب تک جان دی ہوئی ہے، چلتا پھرتا ہوں، ضعف بھی آ گیا، بڑھاپا بھی آ گیا، پھر بھی اللہ نے آنکھیں اب تک نہیں چھینی، ہاتھ پاؤں اللہ نے دیے ہوئے ہیں، صحیح سالم اعضاء دیے، مال بھی اللہ نے عطا فرمایا۔ اے میرے مالک، اے میرے اللہ، میں ان نعمتوں کا مستحق نہیں تھا، یہ آپ کی فیاضی ہے، یہ آپ کی کرم نوازی ہے۔ کسی نعمت کو اپنی ذاتی صلاحیت مت سمجھ بیٹھنا۔ قارون نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میرا ذاتی کمال ہے، یہ میری محنت کا نتیجہ ہے، یہ مال میری نعمت کا نتیجہ ہے، اس نعمت کے یہ مال میری محنت کا نتیجہ ہے، اس ناشکری کے نتیجے میں کہا فخسفنا بہ وبدارہ الارض، ہم نے اس کی نعمتوں سمیت اسے زمین کے اندر دنسا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی، قرآن میں مثال ذکر فرمائی ہے، مثال دی ہے۔ حضرت لقمان کو اللہ نے نعمتیں دی، لقمان کا تذکرہ ہوا شکر کے ساتھ، داؤد علیہ السلام کا تذکرہ ہوا شکر کے ساتھ، اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ آیا شکر کے ساتھ کہ یہ بندے اللہ کے شکر ادا کرنے والے تھے۔ تو دل سے یہ سمجھے کہ میں اس نعمت کا مستحق نہیں تھا، یہ میرے اللہ کا احسان ہوا۔ نمبر 2، جو نعمت جس مقصد کے لیے دی گئی ہے اس نعمت کو اس مقصد میں استعمال کرنا شکر کہلاتا ہے۔ جو نعمت جس کام کے لیے دی گئی ہے اس کام میں استعمال کرنا شکر کہلاتا ہے۔ آنکھ جس مقصد کے لیے دی گئی وہاں استعمال ہو تو یہ آنکھ کا شکر ہے، اور اگر آنکھ گناہ میں استعمال ہوئی تو یہ ناشکری ہے۔ زبان سے قرآن پڑھے گا، اللہ کی تلاوت کرے، ذکر کرے تو یہ زبان کا شکر ہے، اور اگر زبان سے گالن گلوچ کرے، بےہودہ باتیں کرے تو پھر یہ زبان کی ناشکری ہے۔ اسی طرح سے تمام کے تمام نعمتوں اور اعضاء کا آپ اسی طرح سے حساب کر لیں۔ مال صحیح جگہ پر خرچ کرے گا تو یہ مال کی نعمت کا شکر ادا کر رہا، مال فضولیات میں لغویات میں خرچ کرے گا تو یہ مال کی ناشکری کر رہا ہے۔ تو دوسرا مقصد روزے کا بتایا لعلکم تشکرون، تاکہ تمہارے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اللہ کو شکر گزار بندہ بڑا پسند ہے، اللہ کو شکر گزار بندہ بڑا پسند ہے، مصائب پر صبر کرنے والا اللہ کو بڑا
بڑا پسند ہے، شکر کرنے والا اللہ کو پسند ہے۔ اللہ نے اپنے کلام کا آغاز ہی شکر سے فرمایا، الحمدللہ رب العالمین۔ ارے تم شکر ادا کرو، ساری نعمتیں، ساری کی ساری نعمتیں، ساری کی ساری تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اور پھر آخر میں بھی قل اعوذ برب الناس ملک الناس، اس رب کا شکر ادا کرو، کہہ دیجئے جو سارے انسانوں کا رب ہے، سارے جہانوں کا رب ہے، اس رب کا شکر بجا لاتا ہوں، میں اس کی پناہ اور حفاظت میں آنا چاہتا ہوں۔ تو دوسرا مقصد ہو گیا روزے کا شکر ادا کرنا۔ تیسرا مقصد روزے کا یہ سمجھایا لعلہم یرشدون، روزہ اس لیے دیا تاکہ رشد اور ہدایت اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ رشد اور ہدایت، نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، نیک اعمال کرنا، یہ ہے ہدایت۔ اللہ نے اسے ہدایت دی ہوئی ہے، اس لیے یہ نیک اعمال کر رہا۔ رشد اس سے اوپر کا درجہ ہے، رشد اس سے اوپر کا درجہ ہے۔ کیا؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ، ایمان دل میں رچ بس جائے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، سر سے لے کر پیر تک اسلام سجا ہوا ہو، رہن سہن اسلام کے مطابق، سونا اسلام کے مطابق، جاگنا اسلام کے مطابق، لباس اسلام کے مطابق، شادی اسلام کے مطابق، خوشی اسلام کے مطابق، غمی اسلام کے مطابق، اسلام اس کے سر سے لے کر پیر تک جسم میں سجا ہوا ہو۔ پتہ چلے یہ کون جا رہا؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام جا رہا۔ پتہ یہ کون جا رہا؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جا رہا۔ یہ تو نہ ہو کہ اس میں تو کوئی شناخت ہی نہیں ہے، اس میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی شناخت ہی نہیں ہے، اور میں کہوں کہ نہیں بھائی یہ میرا کام نہیں ہے، یہ تو نیک لوگوں کا کام ہے، نیک لوگوں کا کام ہے ایسے ویسے کپڑے پہننا، اس طرح کا حلیہ اختیار کرنا، اس طرح کا کام کرنا، یہ میرا کام نہیں ہے، یہ نیک لوگوں کا کام ہے۔ میرے عزیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں تو بھی قیمتی ہے، تو بھی رسول اللہ کا امتی ہے، تو بھی رسول اللہ کا امتی ہے۔ تیرے لیے بھی رسول اللہ تڑپے ہیں، جیسے ابوبکر صدیق کے لیے دعائیں کی ہیں اسی طرح سے تیرے لیے بھی دعائیں کی ہیں۔ پیارے نبی تیرے لیے بھی اللہ سے مانگتے ہیں، تیرے لیے بھی اللہ کے سامنے تڑپے ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں۔ اپنے آپ کو ہلکا نہ سمجھ، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو۔ اپنے آپ کو گرا ہوا نہ سمجھنا کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، میری دعا اللہ نہیں سنتا۔ ارے میرے عزیز غلط فہمی ہے، شیطان کا دھوکہ ہے، شیطان کا فراڈ ہے تیرے ساتھ۔ گھر میں آپ کے 4 بیٹے، اللہ نہ کرے ایک بیٹا معذور ہو، معذور کا خیال ماں بھی زیادہ رکھتی ہے، باپ بھی زیادہ رکھتا ہے، باقی بھائی بھی زیادہ خیال رکھتے ہیں، ارے یہ معذور ہے، ارے یہ معذور ہے۔ اسی طرح سے میرا عزیز جو اسلام کے احکام سے محروم ہے، جس کی زندگی میں اسلام کی کمزوری ہے، وہ آگے بڑھے، اللہ اس کی مدد دینداروں سے زیادہ کرتا ہے، اس لیے کہ یہ کمزور ہے، یہ جہنم کی طرف جا رہا ہے، اللہ نہیں چاہتا اس کا جہنم میں جانا۔ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ پاک نہیں چاہتا کہ یہ بندہ اللہ کی نافرمانی کرے، اس لیے اللہ جل جلالہ نہیں چاہتا، اللہ اس کی دعائیں بھی قبول کرے گا۔ اور تیسرا مقصد یہ بتا دیا، عرض کیا یرشدون، رشد، ہدایت، رشد آ جائے، عرض کیا ایمان دل میں سج جائے، اسلام ظاہر میں سج جائے، کر رہا الیکم الکفر، کفر ناپسند ہو جائے، والفسوق، گناہ بھی ناپسند ہو جائے، والعصیان، ظلم بھی ناپسند ہو جائے۔ یہ 5 خوبیاں اگر پیدا ہو گئی تو رشد کی صفت حاصل ہو جائے گی، اور یہ وہ صفت ہے جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، ابراہیم کو اللہ نے رشد عطا فرمایا۔ یہ بلند ترین صفت ہے۔ جب انسان 10 دن محنت کرے، اگلے 10 دن محنت کرے، تو اللہ اسے اس رشد والی صفت پر پہنچائے گا، اللہ اس کو ایمان کا کمال عطا کرے گا۔ اب 2 کام ساتھ اور کرنے کے بتائے، تو میں نے عرض کیا کہ روزے کے مقاصد تو 3 ہو گئے، تاکہ تم گناہوں سے بچ جاؤ، اس لیے روزہ دیا تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، اس لیے روزہ
دیا تاکہ تم ہدایت اور رشد کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو جاؤ۔ دو کام ساتھ اور معاونت کے طور پر دیے، ایک کام قرآن کی تلاوت ہے، ایک کام قرآن کے ساتھ ذوق رکھنا ہے۔ یہ جو دن کو آپ خود پڑھتے ہیں پھر رات کو نماز تراویح میں کھڑے ہو کر سننا ہے، یہ پورا پورا از اول تا آخر سننا، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں۔ جیسے روزے کے لیے کہا کہ دن کو اللہ نے اس کو فرض قرار دیا، رات کی تراویح کو فرض نہیں قرار دیا۔ میرے عزیز، جس عمل کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے، ابو بکر صدیق کر رہے، عثمان غنی کر رہے، علی المرتضیٰ کر رہے، وہ اپنی ضرورت محسوس کر رہے تو میری اور آپ کی بھی تو ضرورت ہے۔ بس یہ سمجھیے گا میری اور آپ کی بھی تو ضرورت ہے۔ ایک ایک سجدے پر اللہ جو نیکیاں عطا کرے گا، یہ اضافی سجدہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، نماز تراویح کے 40 سجدے جو کرتا ہے اللہ اس کو اس کرم اور اعزاز اور انعام سے نوازتا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتیں طور پر بلا کر نوازا تھا۔ اللہ پاک اس طرح سے اس امتی کو 40 سجدوں سے نوازتا ہے۔ ان سجدوں کو ہلکا نہ سمجھو، ان کو معمولی نہ سمجھو، یہ بہت عظیم ترین سجدے ہیں، یہ بہت عظیم ترین سجدے ہیں۔ یہ سجدے اس وقت آپ کے فرضوں کے برابر آگے، فرض اور نفل کا ثواب اتنا بڑا فرق ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ زکوٰۃ کی ایک مثال سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں، ساری دنیا کو مال سے بھر دو، ساری دنیا کو رائی کے دانوں سے بھر دو اور ایک پرندہ آ کے اٹھا کے لے جائے، ایک ایک دانہ لے جاتا رہے، ایک طرف یہ ہے اور فرض اتنا ہے، یہ سارے کے سارے دانے ختم ہو جائیں، فرض کا ثواب ختم نہیں ہوتا، اتنا اللہ نے دیا۔ اس لیے تو بتایا جس کا روزہ چھوٹ گیا جان بوجھ کر ساری زندگی روزے رکھتا رہے، اس ایک روزے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے میرے عزیز، قرآن کی تلاوت 4 نیتیں کر کے تلاوت کرنا، 4 نیتیں جب بھی آپ تلاوت فرمانے لگے، تلاوت کرنے لگے، تلاوت کے لیے قرآن کھولیں، ادب کے ساتھ آؤ، سر ڈھک کر آؤ، قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھو، اللہ کے دربار میں آپ بیٹھے ہو، اب اللہ آپ سے کلام کرنا چاہ رہا، آپ اللہ کا کلام سننا چاہ رہے ہیں، کس ادب کے ساتھ آنا چاہیے میرے عزیز، سوچنے کی بات ہے۔ 4 نیتیں کر کے، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، قرآن سراسر نصیحت ہے، اے اللہ تو نے کہا قرآن نصیحت ہے، اس سے مجھے نصیحت عطا فرما، اور وشفاء لما فی الصدور، اے اللہ تو نے کہا کہ قرآن دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے، یہ حسد اور کینہ اور بغض دل سے نکالتا ہے، یہ دنیا کی محبتوں کو دل سے رخصت کرتا ہے، اے اللہ اس قرآن کے ذریعے سے میرے دل کو شفا عطا فرمانا، وہدن، اے اللہ تو نے فرمایا ہے کہ یہ قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے، یہ راہبر اور رہنما کتاب ہے، اے اللہ مجھے اس سے راہبری حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اور جب یہ تینوں کام میں نے کر لیے، ورحمتن، اب اللہ تو کہتا ہے کہ میں رحمت برساؤں گا، اے اللہ میرے اوپر اپنی رحمت نازل فرمانا۔ یہ 4 نیتیں کر کے اس سے میں نصیحت حاصل کر رہا ہوں، اس سے شفا حاصل کر رہا ہوں، اور اسی طرح سے اس سے میں ہدایت اور رہنمائی حاصل کر رہا ہوں، اور اس سے رحمت حاصل کر رہا ہوں۔ یہ 4 نیتیں کر کے قرآن کی تلاوت کریں، اور رات کو انہی 4 نیتوں کو لے کر امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز تراویح میں قرآن کریم کو سنیں۔ اور دوسرا ایک عمل وہ ہے دعا، سحر میں دعا، افطار میں دعا، دن کو ہر نماز کے بعد دعائیں، اتنا دعاؤں میں جی لگاؤ، تھکاؤ اپنے آپ کو دعاؤں میں تھکاؤ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، روزے کے مسائل پہلے بھی بعد میں بھی، بیچ میں دعا کے مسائل کو ذکر فرمایا، پتہ چلا کہ دعا کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ افطار کی وجہ سے میں دعا سے محروم نہ ہو جاؤں، سحر کی وجہ سے ماں بہن گھر میں دعا سے محروم نہ رہے، افطار کی وجہ سے ماں بہن دعا سے محروم نہ رہے، اس بات کا خیال کرنا ہے۔ آپ نے اپنے گھر کی زندگی کو بھی سنوارو، بچیوں کی زندگی کو بھی، بہنوں
की जिंदगी को भी संवारो और घर वालियों की जिंदगी को भी संवारो, उनकी भी आखिरत बनाओ। सहाबा के ज़माने में ये तकल्लुफ़ नहीं होते थे, रसूलुल्लाह के ज़माने में ये तकल्लुफ़ इफ्तार सहर के इतने नहीं होते थे। अल्लाह का इनाम और इकराम देखिए इस मुसलमान के साथ। रमज़ान का महीना शुरू हुआ, पहले दिन से आवाज़ लगना शुरू हो गई, अरे जन्नत के सारे दरवाजे खुल गए, जहन्नम के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए। नंबर 2, सरकश शयातीन को झकड़ लिया गया ताकि ईमान वालों के रोजों को न खराब करें। नंबर 3, आसमान से फरिश्ते उतर आए, सहर इफ्तार में आपकी दुआओं पर आमीन कहने के लिए फरिश्ते आ गए। नंबर 4, फरिश्ता ऐलान कर रहा, ए खैर को चाहने वाले आगे आ जा, ए गुनाह को चाहने वाले पीछे हट जा, ये गुनाहों का महीना नहीं है। नंबर 5, तुम्हारे नवाफिल फर्जों के बराबर कर दिए और फर्ज 70 फर्जों के बराबर कर दिए। नंबर 6, आखिरी अशरा और कीमती दे दिया, पहला अशरा रहमत का बना दिया। अल्लाह से रहमत की दुआ मांगो, कोई मखसूस दुआ नहीं है, बस अल्लाह से रहमत मांगा करो, ऐ अल्लाह हमारे ऊपर रहमत नाजिल फरमा, अपनी जबान में कह दिया करो, कैफियत का नाम है। दूसरा अशरा मगफरत का दे दिया, ये मगफरत का अशरा तुम्हारे गुनाह माफ होंगे, ऐ अल्लाह मेरे गुनाह माफ फरमा। तीसरा गुनाह जहन्नम से खुलासी का तीसरा अशरा दे दिया, ऐ अल्लाह मुझे जहन्नम से आजाद फरमा। फिर इस मुबारक महीने में एक रात ऐसी अजीम शान दी, उस रात को अगर कोई पा लेता है इतनी तरक्की कर जाता है जैसा कि 1000 महीने लगातार उसने अल्लाह की इबादत की हो। ये एजाज इस उम्मती को मिला है मेरे प्यारों। लिहाजा इन लम्हात को ज़या न कीजिएगा, इन लम्हात को ज़या न कीजिएगा। जिस तरह से बन पड़े अपने लम्हात को कीमती बनाएं, लग़वियात से बचाएं, और जिस तरह से मैंने रोज़े के मकासद अर्ज किए हैं, इन मकासद के मुताबिक रोज़ा रखें। अल्लाह पाक मुझे भी आपको हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।